الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور اسی پر کا کوفہ کے قراء اور ان دونوں مقام کے فقہاء ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی ہیں، ان کے نزدیک بسم اللہ جزء فاتحہ ہے، اور مدینہ کے قراء اور بصرہ اور شام کے قراء اور ان دونوں جگہوں کے فقہاء اور امام مالک اور امام اوزاعی ان کے برخلاف ہے، یعنی ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ ولم ینص ابو حنیفہ فی بشیء فظننا انہا لیست من السورہ عندہ، اور اس میں امام ابو حنیفہ نے کچھ تصریح نہیں فرمائی تو یہ سمجھا گیا کہ یہ ان کے نزدیک سورہ سے نہیں ہے، یعنی جزء سورہ نہیں ہے۔ اور امام محمد بن حسن شیبانی سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ما بین الدفتین کلام اللہ، جو بھی دونوں دفتیوں کے درمیان ہے وہ کلام اللہ ہے۔ دفہ کہتے ہیں جلد کو، یعنی دونوں جلدوں کے درمیان جو مصحف ہے اس مصحف میں جو کچھ بھی ہے وہ کلام اللہ ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ جزء فاتحہ ہے اور یہی نہیں بلکہ ہر سورہ کا جز ہے، اور مصنف شافعی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا لنا احادیث کثیرہ، ہماری دلیل میں بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں سے وہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب 7 آیات اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ فاتحۃ الکتاب 7 آیتیں ہیں، ان میں سے پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور حضرت ام سلمہ کا یہ قول کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت شمار کیا، یہاں چھوٹ گیا ہے وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آیتن، اسی وجہ سے اس میں اختلاف ہوا کہ یہ مستقل آیت ہے یا اپنے ماں بعد سے مل کر کے آیت ہے، یعنی بسم اللہ مستقل آیت ہے یا ماں بعد الحمدللہ رب العالمین سے مل کر کے ایک آیت ہے۔ اور اس پر اجماع کہ ما بین الدفتین کلام اللہ، جو بھی دونوں دفتیوں کے درمیان ہے وہ کلام اللہ ہے۔ والوفاق الباتحہ فی المصاحف، اور مصاحف میں اس کے ثبت کرنے پر اتفاق باوجود اس کی کہ قرآن کے غیر قرآن سے خالی کرنے میں مبالغہ کے، یہاں تک کہ آمین کو نہیں لکھا گیا۔ اب دو مسئلے ہیں یہاں، ایک یہ کہ بسم اللہ جزء فاتحہ ہے یا نہیں، دوسرا یہ کہ بسم اللہ جزء قرآن ہے یا نہیں، تیسرا یہ کہ دیگر صورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ تو بعض اس کے قائل ہے کہ بسم اللہ قرآن نہیں ہے بلکہ فصل کے لیے اور تبرک کے لیے اس کو صورتوں کے بیچ میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ روایت کی گئی امام مالک امام اوزاعی سے، اور حنفیہ کے نزدیک بھی روایت ضعیفہ یہ ہے، لیکن اس کے برخلاف حنفیہ کے نزدیک روایت معتمدہ یہی ہے کہ یہ جزء قرآن ہے۔ اب سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے، تو اس میں اختلاف بیان کیا ہے کہ مکہ کے قراء یعنی ابن کثیر مکی اور ان کے دونوں راوی قنبل بزی، اور ایسی کوفہ کے قراء تین امام حمزہ اور علی کسائی اور امام عاصم، یہ سب لوگ جزء فاتحہ مانتے ہیں، اور ان مقامات کے فقہا بھی کوفہ کے فقہا میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں لیکن ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، اس لیے بقیہ فقہا مراد ہیں، ایسی ہے عبداللہ بن مبارک امام شافعی، اور مدینہ کے قراء اور بصرہ اور شام کے قراء اور فقہا یہ جزء فاتحہ نہیں مانتے ہیں، ایسی امام مالک امام اوزاعی۔ تو جزء قرآن ہے یا نہیں، تو اس پر اتفاق بیان کیا ہے کہ ما بین الدفتین کلام اللہ، جیسا کہ امام محمد بن حسن شیبانی سے نقل کیا، تو اس پر اتفاق بھی بیان کیا گویا کہ جو لوگ مخالف ہیں یعنی قرآن ہونے کے قائل نہیں ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا، لیکن قرآن ہونا اس کا بطور تواتر روایتاً ثابت نہیں ہے۔ قراء کی قراءتیں تو متواتر ہیں، اور قراء سے جو کچھ منقول ہے تو صرف اتنا کہ سورہ کے شروع میں جیسے سورہ فاتحہ اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، لیکن شروع قراءت میں بسم اللہ کا پڑھنا یہ اس کی قرآنیت پر دلیل نہیں ہے، جیسے تمام قراء کے نزدیک اعوذ باللہ کو پڑھا جائے گا شروع قراءت میں، لیکن اعوذ باللہ کو پڑھنا شروع قراءت میں اگرچہ قراء کے اس پر اتفاق ہے لیکن یہ اعوذ باللہ کی قرآنیت پر دلیل نہیں ہے، تو ویسے ہی قراء سے بسم اللہ کے شروع میں پڑھنا یہ تو منقول ہے لیکن یہ اس کی قرآنیت پر دلیل نہیں ہے، اس وجہ سے تواتر اس کا قرآن ہونا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے شافعیہ جو کہ جزء فاتحہ اور جزء ہر سورہ مانتے ہیں وہ اس کو ضمنی مسئلہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قطعی نہیں ہے، ورنہ جو اس کے منکر ہیں ان کی تکفیر ہوتی ہے اور ہم ان کی تکفیر نہیں کہتے، امام نووی نے کہا ہے۔ اب رہا یہ کہ روایتاً نہیں ثابت ہے لیکن ایک دلیل عقلی اس کے اوپر قائم ہے۔ دلیل عقلی کیا ہے کہ صحابہ کرام کو حکم یہ تھا کہ قرآن کو غیر قرآن سے مخلوط نہ کریں، یعنی صحابہ کے زمانے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مصاحف لکھے گئے تو اس میں یہ اہتمام ہوا کہ کوئی غیر قرآن اس میں داخل نہ ہونے پائے، تو یہ جو موجودہ مصاحف میں لکھا جاتا ہے یہ سورہ کا یہ نام ہے، اس میں اتنے رکوع اتنی آیتیں ہیں، یہ سب پہلے کے مصاحف میں نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آمین اب لکھتے ہیں اور بہت سی چیزیں لکھتے ہیں، تو یہ سب صحابہ کے مصاحف میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو ان حضرات نے اس کا التزام کیا کہ قرآن کو غیر قرآن سے خالی کیا، اور باوجود اس کے انہوں نے بسم اللہ کو لکھا، تو اگر بسم اللہ غیر قرآن ہوتی تو اس کو مصاحف میں وہ درج نہیں کرتے، تو ان کا مصاحف میں درج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جزء قرآن ضرور ہے، تو جزء قرآن ہونا تو اس دلیل قطعی عقلی سے یہ معلوم ہوتا ہے، روایتاً اگرچہ نہیں ہے اور روایات جو ہے وہ سب احاد ہیں، لیکن ایک دلیل قطعی عقلی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جزء قرآن ضرور ہے، ورنہ صحابہ کرام اس کو مصحف میں درج نہیں کرتے، تو یہ ایک دلیل قطعی عقلی اس پر قائم ہوتی ہے کہ یہ جزء قرآن ہے۔ اب رہا یہ کہ جزء فاتحہ ہے یا نہیں، تو یہ بھی جن قراء سے ثابت ہے تو وہ اس کا جزء فاتحہ مانتے ہیں، اور باقی حضرات جو ہے جزء فاتحہ نہیں مانتے ہیں، تو یہ بھی امر قطعی نہیں ہوا۔ اب رہ گیا کہ دیگر صورتوں کا جز ہے یا نہیں ہے، تو یہ صرف امام شافعی کے نزدیک ہے کہ وہ سورہ برات کے علاوہ ہر سورہ کا جز سورہ فاتحہ کو مانتے ہیں، لیکن صحابہ و تابعین کے نزدیک
اس کا دیگر صورتوں کا جز نہ ہونا یہ طے شدہ امر ہے۔ یہاں تک کہ جو قرہ اس کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں وہ بھی ہر سورہ کا جز نہیں مانتے۔ اس کی دلیل یہ کہ مصاحف امام حفص عن عاصم کی قرأت پر لکھے گئے ہیں اور اس میں جو آیتوں کا شمار وغیرہ درج ہے یہ بھی انہیں امام حفص کی قرأت کے مطابق لکھا گیا ہے۔ تو مثلا سورہ کوثر ہے، اس میں لکھا ہے سورۃ الکوثر مدنیۃ و ثلاث آیات، سورہ کوثر مدنی ہے، 3 آیتیں ہیں۔ تو ان آتینا کل کوثر فصلی ربک وانحر ان شانک هو الابتر، بسم اللہ کو چھوڑ کر کے ہی 3 آیتیں بنیں گی۔ اگر بسم اللہ کو بھی جزء سورہ مانتے تو 4 آیتیں ہوتی ہیں۔ ایسی سورہ اخلاص کے بارے میں یہ کہ 4 آیتیں ہیں، تو بسم اللہ کو چھوڑ کر کے 4 آیتیں بنیں گی۔ ایسی ہر سورہ میں کہ جو آیتوں کا شمار بتایا گیا ہے اگر اس میں بسم اللہ کو نہ شمار کریں تبھی وہ شمار صحیح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور ویسے خبر واحد سے بھی معلوم ہوتا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سورہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، جو اس کو پڑھے گا تو اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی، اور یہ سورہ ملک ہے۔ تو سورہ ملک جو ہے بسم اللہ کو چھوڑ کر کے ہی 30 آیتیں ہیں، اگر اس کو بسم اللہ کو بھی شمار کر لیں تو 31 آیتیں ہو جائیں گی۔ ایک دلیل کہ جو قرآن سورہ فاتحہ کو جز مانتے ہیں ان کے ہاں بھی بسم اللہ دوسری صورتوں کے جز کے طور پر شمار نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ اگر کسی سورہ سے ابتدائی قرأت ہو، مثلا آل عمران سے ابتدائی قرأت کیا تو پہلی جگہ سورہ فاتحہ یہ بسم اللہ پڑھی جائے گی، باقی آنے والی ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس میں قرآن کے 2 فریق ہیں۔ نصف قرآن اس کے قائل ہیں کہ آنے والی ہر سورہ کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور نصف اس کے قائل ہیں کہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو قالون النافع، امام نافع کے ایک راوی قالون، اور ابن کثیر مکی، اور امام عاصم کوفی، اور علی کسائی، ان حضرات کے نزدیک ہے کہ پہلی سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی گی، اس کے بعد ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اور باقی ورش نافع اور امام حمزہ کوفی اور ابو عمر بصری، ابن عامر شامی، ان حضرات کے نزدیک ہے کہ ہر سورہ کے شروع میں پڑھی جائے گی۔ تو اگر یہ ہر سورہ کا جز ہوتی تو کوئی معنی نہیں ہے کہ پوری سورت پڑھی جائے اور ایک آیت کو یعنی بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے، جبکہ یہ حضرات اس قائل میں ان میں امام حمزہ کوفی بھی ہیں جو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک باقی ایک سورہ شروع کی اس کے ابتدا میں تو پڑھنا ہے سب کے نزدیک، لیکن باقی آنے والی ہر سورہ کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا یہ ان حضرات کے نزدیک نہیں ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر سورہ کا جز نہیں ہے، اگر جز ہوتی تو کوئی مطلب نہیں کہ پورا قرآن پڑھا جائے اور اس کا ایک جز چھوڑ دیا جائے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ کا جز ہونے میں اختلاف ہے متقدمین کا، اور غیر سورہ فاتحہ کا جز ہونے میں اتفاق ہے کہ کوئی بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کسی سورہ کا جز بسم اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اب رہ گئے حدیثیں، تو یہ سب احاد ہیں اور ان پر بھی کلام ہے۔ اب اسی سے ایک جزئی مسئلہ، فرعی مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ بسم اللہ کا نماز میں، جہری نماز میں جہر ہوگا یا نہیں، یعنی جب الحمدللہ کو جہر سے پڑھیں گے تو بسم اللہ کا جہر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جہر ہوگا، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بسم اللہ کا جہر نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی صورت میں کہ جب بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے تو جز ہونے کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جہر ہوگا، اور ہمارے نزدیک کیونکہ جز نہیں ہے تو ہمارے نزدیک یہ کہ جہر نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث ہیں تو وہ کہتے ہیں لنا حدیث و کثیرہ، ہمارے نزدیک بہت سی حدیثیں ہیں جن سے اس کا جزء فاتحہ ہونا ثابت ہے۔ اس میں ایک بات ہے کہ وہ کا ذکر کیا ہے، اس میں اس کو دارقطنی نے جعفر ابن مکرم سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عزیز بیان کیا ابو بکر حنفی حدثنا عبد الحمید بن جعفر اخبرنی نوح بن بلال عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انها ام القرآن و ام الکتاب و سبع المثانی و بسم اللہ الرحمن الرحیم احدى آیاتها۔ تو یہ روایت جعفر بن مکرم اوپر روایت کرتے ہیں ابو بکر حنفی سے عبد الحمید بن جعفر سے، اور وہ نوح بن بلال سے، سعید مقبری سے، وہ ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم الحمد پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، سبع المثانی ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احدى آیاتها، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک آیت ہے۔ تو یہ ایک روایت دارقطنی کی، لیکن دارقطنی نے اپنے علم میں بیان کیا ہے کہ ابو بکر حنفی کہتے ہیں کہ مجھے روایت کرتے ہیں عبد الحمید بن جعفر سے، وہ روایت کرتے ہیں نوح سے کہ اس کے بعد میں نے نوح بن بلال سے ملاقات کی، تو انہوں نے یہ حدیث ویسے ہی سنائی جیسے کہ عبد الحمید نے سنائی، لیکن اس کو مرفوع نہیں کیا، ملم یرفع ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے کہ بسم اللہ اس کی ایک آیت ہے، اور سرکار سے مرفوعاً یہ ثابت نہیں ہے۔ امام دارقطنی نے جو کہ شافعی المذہب ہیں انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہوا کہ عبد الحمید بن جعفر یہ تو روایت کرتے ہیں، اس کو مرفوعاً روایت کرتے ہیں، لیکن اسامہ بن زید لیثی اور ابو بکر حنفی اس کو حضرت ابو ہریرہ پر موقوف روایت کرتے ہیں، وہ ثواب، انہوں نے کہا کہ یہی صحیح ہے۔ ایک یہ ہوا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے، موقوف ہے۔ تو اگر حضرت ابو ہریرہ کے قول کے طور پر ہو تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سرکار کی قرأت سنی اور اسی سمجھا کہ بسم اللہ بھی بقیہ آیتوں کی طرح ایک آیت ہے، تو یہ ان کے ظن پر مبنی ہوگا، اور اس سے قرآنیت نہیں ثابت ہوتی، نہ جزئیت ثابت ہوتی ہے، تو اس سے سورہ فاتحہ کا جز ہونا نہیں ثابت ہوتا۔ سرکار سے قولاً یہ مروی نہیں ہے کہ بسم اللہ اس کی ایک آیت۔ علاوہ اس کی دوسری علت اس میں یہ ہے کہ اس حدیث کو جو سعید مقبری نبی ہریرہ ہے، امام بخاری نے بھی روایت کیا اپنی صحیح میں، اور ایسی ترمذی اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ اس میں صرف اتنا ہے، یہ ابن ابی ذئب کی روایت سعید مقبری سے ابو ہریرہ سے ہے، اس میں یہ ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہی ام القرآن و سبع المثانی والقرآن العظیم، کہ الحمدللہ یہ ام القرآن ہے، یہ سبع مثانی ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے، جس کا ذکر سورہ ہجر میں ہے، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔
تو اس میں سرکار نے صرف الحمدللہ کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مسانی قرآن عظیم ہے، بسم اللہ کا ذکر سلامی نہیں اس میں. تو یہ سعید مقبوری کی روایت جو ہے وغیرہ سے ہے، وہ صرف الحمدللہ کے بارے میں ثابت اور محفوظ ہے، اور بسم اللہ کا اس میں سرے سے ذکر نہیں. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسری روایت جو ہے وغیرہ سے ہے جس میں بسم اللہ کا ذکر ہے وہ معلوم ہے. علاوہ اس کے جو عبدالحمید بن جعفر ہیں جنہوں نے مرفوعاً روایت کیا، ان کے بارے میں کلام بھی ہے، اگرچہ اکثر لوگوں نے توثیق کیا، امام مسلم نے ان سے صحیح میں روایت کی ہے، لیکن ثقہ سے بھی خطا ہوتی ہے، اور یہ اسی میں سے ہے جس میں انہوں نے خطا کی. تو روایتاً یہ بسم اللہ کا جزو فاتحہ ہونا یہ اخبار احاد سے بھی ثابت نہیں ہوتا. دوسری حدیث حضرت ام سلمہ کا قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت شمار کیا. تو یہ روایت اس کے بارے میں امام سیوطی نے کہا جو شافعی ہے کہ حضرت ام سلمہ سے روایت کی یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں. اب ان سے الفاظ جو ہے وہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین دو آیت ہے، الرحمن الرحیم تین آیت ہے. اور اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا عمر بن ہارون سے، وہ ابن جریج سے، ابن ابی ملیکہ سے، وہ ام سلمہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأ فی الصلاۃ سورہ فاتحہ سے سورہ نماز میں پڑھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین کو دو آیت، الرحمن الرحیم کو تین آیت شمار کیا الی آخری. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا، بسم اللہ کو پڑھا، اور اس میں بسم اللہ کو ایک آیت اور الحمدللہ کو دو آیت اور الرحمن الرحیم کو تین آیت شمار کیا. یہ عمر بن ہارون سے حاکم نے روایت کی. لیکن خود حاکم نے دوسری بات کی حمام سے، وہ ابن جریج سے، ابن ابی ملیکہ سے، اس میں صرف یہ ہے کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانت قراءۃ النبی صلی اللہ تعالی وسلم وقالت بسم اللہ الرحمن الرحیم قراءۃ مفسرۃ حرفا حرفا قراءۃ بتیہ، کہ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ سرکار کی قراءت آہستہ قراءت تھی، اس طرح سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پڑھ کر کے بتایا، ایک ایک حرف کر کے پڑھا. دوسری اس کو امام حاکم نے صحیح برشت شیخین کہا. دوسری بات یہ اعلیٰ ابن مملک سے، وہ حضرت ام سلمہ سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ام سلمہ سے سرکار کی قراءت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا، تو فیضا تو قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرفا حرفا. تو یہ سرکار کی قراءت کی کیفیت بیان کر رہی تھی ایک ایک حرف کر کے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ام سلمہ کی جو حدیث ہے یہ نماز کے اندر بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں نہیں یا قراءت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان کی حدیث اس بارے میں کہ خارجی نماز سرکار کی قراءت کی کیفیت کیا تھی، وہ یہ ہے کہ تفصیلی طور پر صاف صاف واضح طور پر پڑھا کرتے تھے، یہی انہوں نے پڑھ کے بتایا. اس لیے امام نووی شافعی نے تہذیب الاسماء واللغات میں یہ فرمایا کہ حضرت ام سلمہ کی حدیث قراءت نماز کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ خارجی نماز قراءت کے بارے میں ہے. تو خارجی نماز قراءت کی کیفیت کیا تھی، اس میں بسم اللہ پڑھنا ثابت ہوتا ہے، اس سے سورہ فاتحہ کا جز ہونا یہ معلوم نہیں ہوتا. اب صرف عمر بن ہارون نے جو روایت کی ہے کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ آیۃ الحمدللہ رب العالمین آیتین، تو عمر بن ہارون یہی مجروح ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا لاوی انشین، امام یحییٰ بن معین نے کہا ایسا بشیء، حضرت عبداللہ بن مبارک نے قذاب کہا کہ جعفر بن محمد یعنی جعفر صادق ابن امام محمد باقر ان کے وصال کے بہت زمانے کے بعد یہ مکہ آیا اور کہا کہ میں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے روایت بھی کرنے لگا. صالح جزرہ نے کہا کہ قذاب امام مسیح نے مطلوب کہا، اور علی بن مدینی نے اس کی سخت تجویز کی. تو یہ روایت کسی سے ثابت نہیں ہے. چونکہ شافعیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نماز میں اس کی قراءت جہرن ہے. تو امام دارقطنی جب مصر گئے تو کچھ لوگوں کی فرمائش پر انہوں نے جز لکھا اس بارے میں کہ بسم اللہ کو جہر سے پڑھا جائے گا، اس میں اس طرح کی حدیث جمع کی جائے جہر کا ذکر تھا. تو مالکیہ کے نزدیک چونکہ بسم اللہ نماز میں نہ جہرن ہے نہ سرن ہے، تو کسی نے ان کو قسم دے کے پوچھا کہ بتائیے اس میں سے صحیح کون ہے. تو امام دارقطنی نے اعتراف کیا کہ لم یثبت فی الجہر بالبسملۃ حدیث، یعنی بسم اللہ کے جہر کے بارے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے. اور اس کو دوسرے لوگوں نے وضاحت سے کہا ہے، یعنی جتنی حدیثیں صحیح ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور جو صحیح ہیں تو وہ اس میں بسم اللہ کے جہر کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو جہر بسم اللہ یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. اب ہمارے نزدیک انس بن مالک کی حدیث ہے جو نہایت صحیح ہے، یہاں تک کہ اس کو ائمہ اربعہ امام اعظم امام مالک، امام شافعی، امام احمد ان چاروں حضرات نے روایت کیا ہے. ان کے علاوہ اصحاب ستہ نے ان کو بھی روایت کیا ہے. ان کے علاوہ امام طحاوی، دارمی، ابن خزیمہ، ابن حبان وغیرہ تقریباً 20-21 مصنفین نے روایت کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر محمد فکانوا لا یجهرون بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض یہ کہ فکانوا لا یقرؤون بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبرانی ابن خزیمہ کی روایت میں یہ ہے کہ فکانوا یسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ بعد میں یہ ہے کہ کانوا یستفتحون بالحمدللہ رب العالمین. اس میں یہ ہے کہ یہ حضرات بسم اللہ کا جہر نہیں کرتے تھے. تو اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا ایک جز ہوتی تو کوئی مطلب نہیں کہ پوری سورت جہر سے پڑھی جائے اور ایک جز بسم اللہ یہ سرن پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. اب چونکہ ان تمام روایتوں میں یہ کہ بسم اللہ کا جہر نہیں ہے، بعض میں یہ کہ الحمدللہ سے قراءت شروع کرتے ہیں، بعض میں یہ بھی ہے جیسا کہ طبرانی نے بات کیا کانوا یسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حضرات بسم اللہ کو سرن پڑھتے تھے. اس لیے حنفیہ یہ قائل ہوئے کہ بسم اللہ سرن پڑھنا یہ سنت ہے. اور امام مالک کیا نہ سرن ہے نہ جہرن ہے، اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اس لیے ان کے نزدیک جہرن ہے، مگر جہر پر کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن نہیں ہے، تو ان کے خلاف یہ دلیل والاجماع اس پر اجماع کی امام تفتین کلام اللہ ہے، اور مصاحف میں اس کے ثبت کرنے پر اتفاق، باوجود اس کے قرآن کو غیر قرآن سے خالی ہونے پر میں مبالغہ تھا. تو اگر بسم اللہ جزء قرآن نہ ہوتی تو اس کو مصحف میں لکھا نہیں جاتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جزء قرآن ہے، اس سے اس کا جزء قرآن ہونا عقلاً دلیل عقلی سے معلوم ہوتا ہے. یہاں تک ہو گیا. کتنا وقت ہوا؟